ویلکم بیک ناظرین. شہزاد صاحبہ, آرمی چیف نے ہارڈ سٹیٹ کا کہا, اور جب یہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا کہ سافٹ سٹیٹ کیا ہے اور ہارڈ سٹیٹ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بڑا یہ واضح ہے, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ گورننس کے لیپسز ہیں, اور ظاہری بات ہے کرپشن بھی ہمیں اسے بہتر کرنا ہوگا, ایک ہارڈ سٹیٹ کا امیج دینا ہوگا. تو وہاں پہ تو سر میڈم آپ کی بھی کلاس ہوئی ہے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ابھی تک بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ, ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک اسپائک آئی ہے ٹیررزم کی ہمارے ملک میں. اس کی کیا وجوہات تھی, ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. جس وقت رد الفساد اور ضرب عضب ہوا تو یہ ختم ہو گیا تھا, لیکن پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے دہشت گردوں کو بغیر سرنڈر کیے واپس اپنے ملک میں ری سیٹلمنٹ کے لیے بلا لیا, نیگوسیشن کے لیے بلا لیا. ان کی دوبارہ سے اسٹرینتھ ہو گئی, وہ ری گروپ ہو گئے, انہوں نے جیلوں سے ان لوگوں کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو علاقے دہشت گردی سے صفائی ہوئی تھی, وہاں پہ جو آئی ڈی پیز تھے ان کو واپس لا کے بسانا تھا, وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کو واپس ٹھیک کرنا تھا. یہ سارا تو سویلین حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بالکل لیپس رہے ہیں. اور یہ کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے 12 سال سے, انہی کی حکومت ہے. تو اس میں یہ لیپس بالکل رہے ہیں, اور اسی چیز کی طرف اشارہ تھا. نہیں, اگر وہ وفاق میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کی حکومت ہے. افغانستان کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں افغانستان سے بہت دیر سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. بہت دفعہ ان کی حکومت جو اس وقت موجود ہے وہاں پہ, ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی گئی, ان کو یہ بتایا بھی گیا, باور بھی کرایا گیا کہ ان کی سرزمین ہمارے ملک پہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. انڈیا تو ہمارا دشمن ہے, انڈیا تو را کے ذریعے ہمیں کر رہا ہے, فنڈنگ کر رہا ہے جو ہے دہشت گردی کی, لیکن افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا گیا. ہم نے ایک بہت بڑی ریفیوجی پاپولیشن بہت دیر کے لیے ان کی اپنی رکھی. ہم ابھی بھی افغانستان جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, لیکن جہاں پہ بارہا نیگوسیشنز فیل ہو جائے وہاں پہ پھر ایک سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں. ہمیں دکھانا پڑے گا ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں ہے, اور ہم چند دہشت گردوں کو کبھی بھی اپنے اوپر مسلط نہیں. میڈم اس میں وہ والی آپشنز بھی زیر غور ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی کائنیٹک آپریشن افغانستان میں, میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی کائنیٹک آپریشن افغانستان میں بھی کرنا چاہیے, چاہے ان کی سرزمین سے ہو رہی ہے, لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے؟ بالکل پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے. جس مہارت سے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرین والا جو تھا بہت ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا, لیکن جس مہارت سے ہماری افواج نے اس کو ایک دن کے اندر ختم کیا, ان کی مہارت کا یہ پتہ چلتا. اور ہماری افواج اتنی قوت رکھتی ہیں اور اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنے ملک کا دفاع کر سکے. اگر کوئی ملک ہمارے اپنی سرزمین کرے گا تو ہم بالکل وہاں پہ کائنیٹک آپریشن بھی ہونا چاہیے. جی بسر صاحب, آپ لوگوں کا اس میں بڑا واضح موقف ہے. آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, صرف مذاکرات ہونے چاہیے. خصوصاً افغانستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار انہیں ٹرائی کیا مذاکرات کی میز پر, اگر وہ ہماری بات نہیں ماننے کو تیار تو ہمارے پاس کوئی اور حل رہ نہیں جاتا. زیدی صاحب, افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا دشمن ملک نہیں ہے. ہمیں انہیں دشمن نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی دشمن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, جنگ آخری حل ہے. اس سے پہلے آپ بہت سارے آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں, ڈائیلاگ ہوتا ہے, مذاکرات ہوتے ہیں. امریکہ نے جو اتنی بڑی سپر پاور ہے, افغانستان سے جنگ لڑنے کے بعد کیا حاصل ہوا؟ الٹیمیٹلی جنگ ہار کے گئے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں تھی 2018 سے لے کر 2021 تک. آپ نکال لیں, ہمارے ڈرون اٹیکس ختم ہو گئے تھے, دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی, سیاحت کے لیے بہترین ملک ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ رجیم چینج ہوا, یہ جو فارم 47 کے نمونے یہاں پر آ کے نافذ ہوئے, جب یہ آگے تو اس کے بعد پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے. اور دوسری بات قمر زیدی صاحب, آرمی چیف صاحب نے کہا کہ گورنرز کے لیپس ہیں. تو بھائی کس طرح گورنر کے لیپس تو ہوں گے جب جعلی حکومتیں ہوں گی, جب جعلی وزیر اعظم ہوگا, جعلی وزیر اعلیٰ ہوگی. وہ جو ٹک ٹاکر ہے ہمارے پنجاب کے اندر, جو صرف عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے, جن کو فارم 47 کے ذریعے بندوق کے ذریعے قبضہ کروایا گیا ہوگا, تو مجھے بتائیے کس طرح آپ کی گورننس اچھی ہو سکتی ہے؟ بات
सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ट्रेन का हादसा हुआ, आप मुझे बताएं कि वहां पे पपट हुकूमत किसकी है, किसका वजीर आला है, किनकी हुकूमत है? तो बात यह है मेरे भाई, अगर हम संजीदा हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, तो हमें अपनी जात को नफी करना होगा। इमरान खान, मैं बार बार कह रहा हूं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है। जो हमारे एमएनए साहब हैं, इनके खानदान की तरह करप्शन, देखे ना, अभी हम करप्शन की बात कर रहे थे। देखिए आज रिपोर्ट आई है कि लंदन के अंदर शरीफ खानदान की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। हसन नवाज दूसरा बड़ा टैक्स चोर डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि लंदन हो या पाकिस्तान, शरीफ खानदान का पेशा सिर्फ चोरी है। और इमरान खान सही कहते हैं कि ये सर्टिफाइड चोर है, जिसे कहते हैं ना सारा टब्बर चोर है। भाई आप लोग उन लोगों को मुसल्लत कर देंगे जिन्होंने यहाँ पे टीटीज के कारोबार किए, जिन्होंने लूट मार ये की, सवाल बड़ा की। वैलिड है शहजाद साहिबा के 5.2 मिलियन जो है पाउंड फाइन हुआ है हुसैन नवाज साहब को, हसन नवाज साहब को। क्यों टैक्स एविजन कर रहे थे? वो बड़ा बाकायदा नाम आया है। मैं कहता हूँ ह्यूमिलेशन है आप लोगों के लिए, पूरी हुकूमत के लिए। देखिए जो बात हो रही है ना, उसके ऊपर आप पहले फोकस कर लें, फिर हम लंदन भी चले जाते हैं, उसका भी जवाब दे देते हैं। पहले ये बताएं कि ये अपनी हर बात की तो नफी कर रहे हैं, हर चीज ये कह रहे हैं कि एक शख्सियत नहीं होनी चाहिए, और खुद ही एक शख्सियत के पीछे ये कह रहे हैं कि अपने आप को पीछे अना को पीछे कर दे, और फिर कहते हैं कि अपनी अना सिर्फ इनके लिए है, अपना ईगो है सिर्फ इनके लिए। इन्होंने इस बात पे नहीं ना, इतना इनको पता है कि इस वक्त बड़ी जो है सीरियस सिचुएशन है, इतना इनको एहसास है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इतना इनको पता है कि हमें इस पाकिस्तान है तो हमें, तो फिर ये क्यों इस चीज पे नहीं आते कि आके तो इसके बारे में बात करें? क्यों ये इस बात पे अड़ गए कि वो जो एक क्रिमिनल अंदर बैठा हुआ है, जिसको सजा हुई है 14 साल की, जो कि नाअहल हो चुका हुआ है, जो कि खुद इस वक्त पार्टी का सरबराह भी नहीं है, कि उसको मिले बगैर, उसकी इजाजत लिए बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते? ये क्या पार्टी है? ये पार्टी खुद इतनी इंतशार का शिकार हो चुकी है, इतने हिस्सों में बढ़ चुकी है। पीटीआई ए, पीटीआई बी, पीटीआई सी, अलीमा बाजी की अपनी है, बुशरा की अपनी है, और हजार लोग हैं जिनकी अपनी पार्टी है। इनको तो ये पता नहीं होता कि रात हमारा स्पोक्समैन कौन है और सुबह कौन हो जाएगा, आज हमारा वकील कौन है तो दूसरे दिन कौन होगा। इतने हिस्सों में ये बढ़ चुकी है कि ये एक दूसरे के खिलाफ अब तो मुहिम चला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किसी से बात करनी या क्या नहीं करनी, ये अपने अंदर झांके, अपने आप को देखे। इनके अपने जो साबका चेयरमैन है वो कह चुके हैं कि केपी के अंदर इतनी करप्शन हो रही है कि मुझे शायद कोई वहां पे तब्दीली लानी पड़े। अब इनके अपने वज़रा जो हैं वो केपी की वजारतों से इस्तीफे दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी करप्शन हो रही है कि हम इस निजाम में काम नहीं कर उसका वाज़ेह आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि काम नहीं हुए, करप्शन नहीं हुई, फिर अवाम अगर हमें ही चुन रही है और हमें ही तीसरी दफा ला रही है, तो फिर आपके दावे तो सारे धरे के धरे रह जाते हैं, अवाम मुतमईन है वहां पे। केपी के अंदर जो है हुकूमत जो इनकी रही है, तो उसका सारा चीज तो सामने आ गई। और मौलाना तो कह रहे हैं कि केपी के अंदर नहीं सही इलेक्शन हुई, वो तो कह रहे हैं केपी के अंदर धांधली हुई। तो ये सारी चीजें भी तो है ना, इन चीजों के ऊपर भी तो गौर करें। और बुज़दार की जिस वक्त हुकूमत थी पंजाब में, उस वक्त करप्शन अपने अरूज पे पहुंची हुई थी। उस वक्त इतनी करप्शन हो रही थी कि पंजाब में कोई काम ही खत्म हो गया था, कोई काम ही नहीं हो रहा था। उसके बरक्स अगर आप आज देखें तो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स जो है, रोज एक नया इनिशिएटिव हो रहा है हर तबके के लिए, हर जो है डिपार्टमेंट में आप देखें कि बेहतरी आ रही है। वैसे बसरा साहब, पंजाब में सफाई हो रही है, बसरा साहब में जी आपका पॉइंट आ गया है। बसरा साहब अगर कंपेयर करें मरियम नवाज साहिबा का बुज़दार हुकूमत से, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस सर। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं फिर कमर ज़ैदी साहब आपको बताऊं, जब पाकिस्तान पर सर्टिफाइड चोर और मनी लॉन्ड्रर काबिज होंगे, जब पाकिस्तान के वो नुमाइंदे नहीं होंगे, जब वो सिर्फ चालसाजी के जरिए इक़्तिदार में आए होंगे, खा दहशतगर्दी हो, खामोशी मसाइल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नहीं हल होंगे। 3 साल से आपने हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया। आप इकट्ठे हैं, सब लोग, चोरों का टोला इकट्ठा है ना। तो मुझे क्या बताएं, क्या पाकिस्तान में क्या बेहतरी आई? आपका पेट्रोल देख लें, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आपके दिन ब दिन महंगा हो रहा है।
آپ کے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ہاں امیر ہے تو یہ چوروں کا ٹولہ جو آج پکڑا گیا لندن کے اندر, تو ان سرٹیفائیڈ چوروں کے ہوتے ہوئے پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی. عوام تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے, عوام ان سے نفرت اور کرتے سر ہیں. پھر کیا حل ہے مجھے آپ کے پاس؟ بتائیں, کیا کریں؟ وہ چور ہیں, آپ لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا, پھر عوام کیا کریں؟ کولیٹرل ڈیمیج تو عوام ہے. اچھا نہیں میری بات سن لینا, نہیں کرے نا میرے بھائی. جب پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ جہان اللہ دی ووٹ خان دا, تو آپ جب ان چوروں کو مسلط کر دیں گے تو آپ پھر سوچیں کہ آپ کہیں گے کہ یہاں دہشت گردی بہتر ہو جائے, آپ کہیں یہاں پر مہنگائی بہتر ہو جائے, معاشی مسائل بہتر ہو جائیں. نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. میں آج بھی کیونکہ دہشت گردی سے ہم نے بات شروع کی تھی, آپ کمپیریزن کرتے ہیں بزدار کا اور بی بی کا. وہ بی بی بیچاری تو وہی ہے نا جو کہہ رہی تھی لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہ جو قطری لیٹر والی, چھوڑے ان باتوں کو یار. اب تو نہیں تو یقین بزدار مانیں صاحب نے بڑے ترقیاتی منصوبے, بڑا آئیڈیل پنجاب بنا لیا تھا. آپ خود پنجاب کے ہیں, آپ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں بزدار صاحب کی. سر اس طرح جو جسٹیفائیڈ بات ہوتی ہے وہ میں آپ کو کرنے دیتا ہوں, کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. بزدار صاحب نے جو ترقی کی منازل پہ پنجاب کو پہنچایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. قمر بھائی بالکل آپ نے عمدہ سوال اٹھایا. بات یہ ہے بے شک یہ جعلی حکومت ہے, جعلی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے نا. ہم نے جو کرپشن کیا ابھی تک, عثمان بزدار کو پھر انہوں نے اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ عثمان بزدار کا لگایا ہوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری آج کل چیف سیکرٹری ہے. ہمارے دور کا ڈی جی ایف آئی آج کل آئی جی پنجاب ہے. میرے بھائی جتنے افسران ہم نے لگائے, جتنی کرپشن کی, وہ آج اچھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ان کو گرفتار نہیں کرتے؟ پکڑے ان کو. دوسری بات, اگر ہم لوگوں نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا یا ہم لوگ عوام میں پاپولر نہ ہوتے تو انہوں نے 9 مئی بھی وہ کر کے دیکھ لیا. تو 8 فروری کو قوم نے جواب دے دیا نا پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں واحد, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف اور عمران خان واحد پارٹی ہے اور عمران خان لیڈر ہے جو اس وقت پاکستان ہے, جو پاکستان کی آواز ہے. ہر زبان بولنے والا, ہر صوبے کا آدمی اس وقت پاکستان کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ جتنی دیر یہ ظلم جبر بربریت جاری رکھیں گے, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے, ان کا نقصان نہیں ہوگا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.